بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ یو اے ای سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 26 پروازیں چلانے کا اعلان۔ حکومت پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 26 پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ پروازیں 16 جون سے 20 جون تک چلائی جائیں گی۔ یو اے ای میں 60,000 پاکستانی واپسی کے خواہش مند ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اہم اقدامات اٹھا لیے ہیں۔ حکومت پاکستان نے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 26 پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ یو اے ای سے پاکستان کے لیے 16 جون سے 20 جون تک مزید پروازیں چلائی جائیں گی۔ پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے مزید پروازیں چلانے کا شیڈول جاری کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں میں متحدہ عرب امارات سے 20,000 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ابھی بھی 60,000 پاکستانی واپسی کے خواہش مند ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کیسز کی یومیہ تعداد میں کمی آنا شروع۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کیسز کی یومیہ تعداد میں بتدریج کمی کا رجحان جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 43,000 ٹیسٹوں کے نتیجے میں صرف 304 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور کورونا کا ایک مریض انتقال کر گیا۔ 27,462 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت یو اے ای کے مطابق مملکت میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے باعث یومیہ کیسز کی تعداد میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف 304 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ مجموعی کیسز کی تعداد 42,294 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مملکت میں 43,000 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں صرف 304 کیسز سامنے آئے۔ وائرس کا شکار ایک شخص انتقال کر گیا، جس کے باعث اموات کی کل تعداد 299 ہو گئی ہے۔ عرب یونین اسپیس سائنس نے متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ امارات میں ذی الحجہ کا چاند پیر 20 جولائی کو نظر آئے گا۔ یوں مملکت میں عید القرباں 31 جولائی بروز جمعہ ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کی آمد اب 1.5 ماہ کا وقت باقی ہے۔ ایسے میں رمضان المبارک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کی روایت کی پیش گوئی کرنے والے ادارے عرب یونین اسپیس سائنس کی جانب سے تازہ ترین رپورٹ کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں عرب یونین اسپیس سائنس کے رکن ابراہیم الجروان کے مطابق امارات میں ذی الحجہ کا چاند پیر 20 جولائی کو نظر آ جائے گی۔ یوں متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ کی تاریخ 31 جولائی بروز جمعہ بنتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف متحدہ عرب امارات بلکہ دیگر خلیجی ممالک میں بھی مذکورہ تاریخ پر ہی عید الاضحیٰ ہونے کا امکان ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث امکان ہے کہ اس مرتبہ حج کا انعقاد نہ ہو پائے گا۔ دفتر سے کام کرنے والے سرکاری ملازمین کی شرح 100%۔ دبئی کے سرکاری محکموں میں دفاتر سے ڈیوٹی سر انجام دینے والے ملازمین کی شرح 100% کر دی گئی۔ حکومت دبئی نے پیشگی منصوبے کے مطابق وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں کے تمام ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ اتوار سے دفاتر میں ڈیوٹی سر انجام دی جائے گی۔ الامارات اليوم کے مطابق حکومت دبئی نے اس سے پہلے ہدایت کی تھی کہ 1 جون سے 50% سرکاری ملازمین دفاتر میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ اتوار 14 جون کو یہ شرح 100% کر دی جائے گی۔ حکومت نے کہا کہ تمام سرکاری محکموں میں حفاظتی تدابیر اور سماجی فاصلے پر عمل کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کو حکومت کی طرف سے کیے گئے حفاظتی اقدامات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حکومت نے ملازمین سمیت رجوع کرنے والے رہائشیوں کی سلامتی کو یقینی بنایا ہے۔ حکومت نے کہا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے خبریں سرکاری ذرائع سے لی جائیں، افواہوں پر یقین نہ کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات میں دوپہر کے وقت کام کرنے پر پابندی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت انسانی وسائل نے واضح کیا ہے کہ پیر 15 جون سے موسم گرما کے آغاز کے باعث دوپہر کے اوقات میں بیرونی مقامات پر کام کرنے کی پابندی ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پابندی 3 ماہ تک جاری رہے گی۔ امارات کی سرکاری خبر ایجنسی وام نے واضح کیا ہے کہ کسی مزدور کو دوپہر 12:30 بجے سے دوپہر 3 بجے تک دھوپ میں کسی قسم کے کام کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امارات میں موسم گرما عموماً ہر سال 21 جون سے 23 ستمبر تک جاری رہتا ہے، جس میں متوقع درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس موسم میں یہاں پر آجروں کو اپنے کارکنوں کے لیے دوپہر کے اوقات میں آرام کے لیے سایہ دار جگہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ
روزانہ کام کے اوقات صبح شام دونوں شفٹوں کے لیے 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ دبئی میں کورونا کا شکار میاں بیوی 3 دن کے وقفے سے انتقال کر گئے۔ دونوں نے ازدواجی زندگی کے 40 سال اکٹھے گزارے۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 6 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی میں ایک طویل عرصے سے رہائش پذیر پاکستانی جوڑا کورونا وائرس کا شکار ہو کر پچھلے ہفتے انتقال کر گیا۔ بتایا گیا ہے کہ عماد الدین اور اس کی بیوی نسرین میں کورونا وائرس مثبت آنے کے بعد 29 روز ہسپتال میں مہلک وائرس سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن گزشتہ ہفتے 3 روز کے وقفے سے دونوں میاں بیوی انتقال کر گئے۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی ازدواجی زندگی کے 40 برس اکٹھے گزارے، جبکہ 8 بچوں کی کفالت کر رہے تھے۔ مرحوم عماد الدین اور نسرین نے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 6 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا امدادی طیارہ 9 میٹرک ٹن طبی سامان لے کر چلی پہنچ گیا۔ متحدہ عرب امارات سے ایک طیارہ کووڈ-19 کا پھیلاؤ روکنے کے لیے طبی امدادی سامان لے کر چلی پہنچ گیا۔ چلی کے وزیر خارجہ تھیوڈور نے مشکل کی اس گھڑی میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے طبی امداد کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات سے چلی پہنچنے والے طیارے میں 9 میٹرک ٹن طبی سامان ہے، جس سے چلی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ اس امداد سے تقریباً 9,000 طبی عملے کو وائرس پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ چلی میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبدالرزاق محمد ہادی نے امداد کی فراہمی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور چلی کے مابین تعلقات بتدریج فروغ پا رہے ہیں۔ کویت سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کے لیے کوشش تیز۔ پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کورونا وائرس کی وبا کے سبب کویت میں پھنسے ہوئے پاکستانی تارکین وطن کی واپسی کا معاملہ متعلقہ وزراء کے سامنے اٹھایا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اسپیکر نے یہ معاملہ وزیر برائے ہوا بازی چودھری غلام سرور اور وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے علاوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کے سامنے اٹھایا ہے اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ذریعے کویت اور پاکستان کے مابین ہفتہ وار خصوصی پروازیں شروع کرنے کا کہا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کویت میں مقیم پاکستانی تارکین وطن کی ایک کثیر تعداد ملک واپس آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان تارکین وطن کی جانب سے کویت سے خصوصی پروازیں کے باقاعدہ آپریشن کے اجراء کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہیں اپنی علاقوں میں علاقائی پاسپورٹ کے دفاتر کی عدم موجودگی میں اپنی سفری دستاویزات کی تجدید کے لیے طویل سفر کرنا پڑتا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی تمام قونصلر خدمات بحال۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے نے ویزا سروسز کے علاوہ اپنی تمام قونصلر خدمات مکمل طور پر بحال کر دی ہیں۔ اس میں پاسپورٹ، نادرہ شناختی کارڈ، دستاویزات کی تصدیق اور کمیونٹی ویلفیئر سے متعلقہ تمام سروسز شامل ہیں۔ سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قونصلر خدمات کے لیے ریاض ریجن میں مقیم پاکستانی پیشگی وقت لیے بغیر آ سکتے ہیں۔ بیان میں کمیونٹی سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ کورونا وبا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھیں گے۔ جدہ قونصلیٹ میں کرفیو کے باعث محدود قونصلر سروسز بحال کی گئی ہیں۔ حکومتی پالیسی کے مطابق پاسپورٹ کی مینول توسیع، دستاویزات کی تصدیق اور محدود نادرہ سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد قونصلر خدمات کے لیے ہر روز سفارت خانے اور قونصلیٹ سے رجوع کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت 50 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی ہے۔ عوامی مقامات پر ماسک اور 2 میٹر کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی لازمی ہے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ قونصلر خدمات کے لیے رجوع کرنے والے پاکستانی سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ دبئی میں آن لائن خریداری کی شکایات میں اضافہ ریکارڈ۔ دبئی میں کمرشل کمپلین اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے شعبے کو مئی میں صارفین کی مجموعی طور پر 1404 شکایات موصول ہوئی تھیں، جو گزشتہ سال ریکارڈ شدہ 428 شکایات کے مقابلے میں نمایاں حد تک زیادہ ہیں۔ ای کامرس سیکٹر پر صارفین کی شکایات میں نمایاں اضافہ گزشتہ ماہ کے دوران صارفین کے کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے ای کامرس ویب سائٹس کے ذریعے
کاروباری مالکان نے اپنی مصنوعات آن لائن فروخت کرنا شروع کر دی تھی۔ دبئی اکانومی کے ڈائریکٹر احمد الزبی نے کہا کہ 94% شکایات دبئی اکانومی کے سمارٹ چیلنجز کے ذریعے جمع کروائی گئی تھی۔ دبئی کنزیومر ایپ کے ذریعے 64% اور 30% صارفین کی رائٹس ویب سائٹ کے توسط سے، جبکہ باقی 6% سینٹر کے ذریعے جمع کروائی گئی تھی۔